أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے اللہ تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے. یا اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یا اللہ بے شک تو رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا غفور ہے، تو بڑا ستار ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے. اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اے اللہ ہم سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، نظروں کو جھکائے، جھولیوں کو پھیلائے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما لے. آئیے سب مل کر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ خصوصاً بالخصوص تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور تمام نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لیوا ہے، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں. تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں. اے ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں. اے اللہ، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں لٹاتے، اپنی برکتیں بکھیرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. یا اللہ، یا اللہ شب قدر کی رات ہے. اے مالک، تیرے محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور آج ختم قرآن کی بھی محفل ہے۔ اے مالک، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ختم قرآن کی محفل میں جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اے مالک و مولا، آج کے دن ہم جو دعائیں مانگے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح، اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا آئینہ دار، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ رب العزت، مقروض کو بالا قد سے نجات عطا فرما دے۔ اے مولا، حاضرین محفل میں سے جو لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں اور جو لوگ اس دعا کو آگے آنے والے وقت میں سنیں گے، مولا تو جو کوئی بھی مقروض ہے تو آج کی اس مقدس رات کے صدقے، آج کی اس مبارک محفل کے صدقے سے تمام مقروض کو بالا قد سے نجات عطا فرما دے، تمام مقروض کے غیب سے مدد فرما دے۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا محتاج بنا لے، لوگوں کی محتاجگی سے ہمیں محفوظ فرما لے، محتاجگی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما لے، محتاجگی والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، محتاجگی والے ہر عمل سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ یا الہی، ہمیں وہ سر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے، یا الہی ہمیں وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے، یا الہی ہمیں وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، یا الہی ہمیں وہ زبان نہ دے جو تیری ثنا کو چھوڑ کر غیر کی ثنا کرے، یا الہی ہمیں وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھے، یا الہی ہمیں وہ ہاتھ نہ دے جو تیرے بجائے تیری دستگیری چاہے، یا الہی ہمیں وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طاعت میں جھکے، یا الہی ہمیں وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کے بجائے نجات و غلاظت سے بھرا ہے، یا الہی ہمیں وہ دل نہ دے جو تیری قربت کے بجائے قربت غیر سے معمور ہو۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے تمام جائز مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، سیاکار بندے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے، اپنی آنکھوں کو جھکائے تیرے آگے دست دعا ہیں۔ مولا، تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ، تجھ سے نہ التجا کریں گے تو کس سے التجا کریں گے؟ مولا، تو ہماری نہ سنے گا تو کون ہماری سنے گا؟ اے مالک و مولا، ہم سب کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ عراق و چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ بوسنیا اور لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ برما میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ شام میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی، تو ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد اور خصوصاً ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا الہی، جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھ، ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما دے، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے رب العزت، میرے ماں باپ اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ، تو ہم سب کی قبروں کو عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یا الہی، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ یا الہی، تو ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک،
تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، تو ہم سب کو آج کی اس محفل کے صدقے سے ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سے وہ کام کروا جس سے تو اور تیرا محبوب خوش ہوتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ پاک، تو مجھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں اور ان کے بچوں، میرے بیوی بچوں، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست و احباب اور ان کے بچوں اور دعا میں شامل حضرات اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے بچوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تو ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے۔ اے رب العزت، ہماری زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت ہم نے غفلت میں گزار دیا، عشرہ مغفرت بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اے مولا، عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے مالک و مولا، ہماری رمضان کی ہوئی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بہروف رہے ہیں، بس تو ہمیں قیامت کے دن ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا الہی، تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، یہ وقت ہے تجھ سے آگ سے نجات مانگنے کا، بس تو ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچا لے الہی، ہمیں آگ سے بچا لے اور آگ کی سختی سے ہمیں پناہ دے۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ کا ایندھن نہ بنانا۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم وہ آگ کیسے برداشت کریں گے جس میں پہاڑ بھی جل کر پگھل رہے ہوں گے۔ یا الہی، یا الہی، تو ہماری مدد کر، ہماری مدد کر، ہمیں بچا لے اپنے دردناک عذاب سے۔ یا اللہ، ہمیں سخت سزا سے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، بے شک ہم اس مبارک اور عظمت والی رات جو سب سے پر امید رات ہے، ہم اس رات تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس رات دوزخ سے نجات پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں، ہماری پھوپھیوں، ہمارے چچاؤں، ہمارے خالاؤں، ہمارے ماموں، ہمارے سب رشتے داروں، ہمارے ہمسایوں، ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے دوستوں اور جس نے بھی ہمیں دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی گردنوں کو اس رات دوزخ سے آزاد کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا اللہ، ہمارے روزے اور ہمارے قیام قبول فرما لے۔ یا الہی، آج کے دن مجھ سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون کے ذریعے، میسجز کے ذریعے۔ اے مولا، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مالک آج تو کسی کو رسوا نہ کریو۔ اے میرے مولا، سب کی تمام مرادیں پوری فرما دے، سب کی تمام جائز مرادیں، سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مالک و مولا، آج کی اس دعا میں
کتنے ہی ایسے ماں باپ شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کہا ہے، اور کتنے ہی میرے ایسے بھائی اور کتنی ہی میری ایسی بہنیں اس دعا میں شامل ہیں جو اپنے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اے مالک، تجھے تیرے جاہ و جلال کی قسم، تجھے آج کی اس عظیم و مقدس رات کا واسطہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو اچھے رشتے عطا فرما دے، تمام لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما دے، تمام لڑکوں کو نیک بیویاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، سب کے غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے تیرے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ جس کے خاطر تو نے پوری کائنات تخلیق کی، اے میرے مولا، اگر تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ یا اللہ، یا اللہ، تو ہماری آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرما دے جو تیرے گھر کا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دیدار کر سکیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما دے، بالآخر جمعے کے دن سرکار کے قدموں میں، انہی کے جلووں میں، انہی کے عشق میں روتے روتے شہادت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما دے، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، تو ہمیں برے کاموں سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، برے دوستوں سے بچا لے، بری سنگت سے بچا لے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطانی چالوں سے بچا لے، شیطانی وسوسوں سے بچا لے، شیطانی ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بچا لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے سر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب کریم، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کو پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور عذاب قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا الہی، تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ، تو میرے والدین کو صحت عطا فرما دے، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائی، ان کے بیوی بچوں کو، میرے عزیز و اقارب، دوست احباب اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں اور آگے بھی شامل ہوتے رہیں گے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اگر کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وہ بیماری اس سے دور فرما دے، ہم کو مضر بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ، تو تمام بیماروں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، کینسر کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ، دماغی مریضوں کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ، دل کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے۔
یا اللہ گردے کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ شوگر کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ یرقان کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ آنکھوں کے مریضوں کو بینائی عطا فرما دے، یا اللہ کان کے مریضوں کی بصارت عطا فرما دے۔ اور دعا کریں کہ میری چھوٹی بہن کا بیٹا محمد طاہا جو کہ ابھی 6 ماہ کا ہے، اس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے، یا اللہ اس کو یہ کمی تو نے ہی عطا کی ہے، اور اس میں تیری کیا مصلحت ہے ہمیں نہیں پتا، بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس بچے کی اس کمی کو پورا کر دے، اور ان کی ممتا کو ٹھنڈا کر دے، اور اس کے دل کو پورا فرما دے۔ دعا کریں کہ میرے دوست محمد عامر کی بیٹی کا دماغ کمزور ہے، یا اللہ اس کا یہ دماغ تو نے ہی کمزور بنایا ہے، یا اللہ تو ہی اس کو اچھا کر سکتا ہے۔ اے مالک و مولا، آج کی اس عظیم رات کے صدقے، آج کی اس مبارک محفل کے صدقے، یا اللہ ان کی بچی کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اس کے اندر جو کمیاں جو خامیاں ہیں یا اللہ تو اسے پورا فرما دے، یا اللہ تو اس بچی کو اور اس جیسی جتنی بچیاں اور بچے ہیں یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ میرا بیٹا محمد عمران جو کہ 10.5 سال کا ہو گیا ہے، سی پی چائلڈ ہے، اور جب سے پیدا ہوا ہے آج تک زمین پر ہی لیٹا ہوا ہے، نہ بیٹھ سکا ہے، نہ اٹھ سکا ہے، اور نہ ہی کھڑا ہو سکا ہے۔ یا اللہ اے مالک و مولا، اے میرے پروردگار، اے رب ذوالجلال، اس بچے کی اور اس جیسے جتنے بچے ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دے، سب کی پریشانی دور کر دے۔ اے اللہ میرے بیٹے کو تو نے ہی ہمارا محتاج بنایا ہے، اور اس میں تیری ہی کوئی مصلحت چھپی ہے جو میں نہیں جانتا، بس میرے مولا اس سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بھی تو ہم سب کی طرح اپنی محتاجگی میں لے لے۔ یا اللہ تو اس کو بھی اپنی ٹانگوں پر کھڑا کر دے، یا اللہ تو اس کی گردن میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کے قبر میں جان ڈال دے، یا اللہ سب سے بڑھ کر تو اس کے دماغ میں جان ڈال دے۔ یا اللہ تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، یا میرے مولا تیرے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ اے مولا تو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، اے مولا تو کہتا ہے فیکون تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے مالک ایک دفعہ میرے بیٹے کے لیے بھی کن کہہ دے، اے میرے مالک ایک دفعہ میرے بیٹے کے لیے بھی کن کہہ دے، اس کے غیب سے مدد فرما دے، اور جو اس کے حق میں بہتر ہو اے مالک و مولا، جو اس کے حق میں بہتر ہو مولا وہ فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ ختم قرآن کی اس محفل میں آج سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک ختم ہوئے، اور کافی لوگوں نے قرآن پاک بخشوانے کے لیے کہا۔ یا اللہ سب کا پڑھنا پڑھوانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ قرآن پاک کے پڑھنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، زیر زبر پیش کی غلطی کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کا ثواب محبتاً عقیدتاً احتراماً نذرانتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے باوائے آدم سے لے کر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے سب کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام صحابہ کرام و صحابیات کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام تابعین کرام کو پیش کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے۔ تمام ائمہ اربعہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ حاضرین محفل میں سے جو لوگ حاضر ہیں یا جن لوگوں نے دعا میں شامل ہونا تھا شامل نہ ہو سکے یا آگے شامل ہوتے رہیں گے، ان کے ماں باپ، اولاد، اسباب، عزیز و اقارب، دوست، احباب جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں
سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب میرے والدین، میرے بیوی بچوں، میرے بہن بھائی اور ان کے بیوی بچوں اور ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دے، اور آخرت والے دن اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور خصوصاً بالخصوص میرے دادا دادی، میرے نانا نانی، میرے چھوٹے بھائی محمد عمران کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اور ہمارے بہت اچھے ناخواں نوید قادری کے حال ہی میں بہنوئی کا انتقال ہوا ہے، ان کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما، اور قرآن مجید کے ہر مقام کے ہر حصے میں تلاوت کرنے کی ہم کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک میں جتنے الف آئے ہیں ہر الف کے پڑھنے میں ہمیں الفت عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے با آئے ہیں ہر با کے سبب برکت عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے تا آئے ہیں ہر تا کے پڑھنے پر ہماری توبہ قبول فرما، قرآن پاک میں جتنے سا آئے ہیں ہر سا کے حرف پر ہمیں ثواب عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے جیم آئے ہیں ہر جیم کے پڑھنے پر ہمیں جمال عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کی ادائیگی پر ہمیں حکمت عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے خا آئے ہیں ہر خا کے پڑھنے پر ہمیں خیر سے نواز دے، قرآن پاک میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کی ادائیگی پر ہمیں دلیل عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے زال آئے ہیں ہر زال کے پڑھنے پر ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے را آئے ہیں ہر را کے پڑھنے پر ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، قرآن پاک میں جتنے زا آئے ہیں ہر زا کے پڑھنے پر ہمیں صاف ستھرا پن عطا کر، قرآن پاک میں جتنے سین آئے ہیں ہر سین کے پڑھنے سے ہم میں سعادت مندی پیدا فرما دے، قرآن پاک میں جتنے شین آئے ہیں ہر شین کے پڑھنے پر ہمیں شفا عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے صاد آئے ہیں ہر صاد کے پڑھنے پر ہمیں سچا صادق بنا دے، قرآن پاک میں جتنے غاد آئے ہیں ہر غاد کے پڑھنے پر ہمیں روشنی میں چلا دے، قرآن پاک میں جتنے طوا آئے ہیں ہر طوا کے بدلے ہمیں تازگی عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے ضوا آئے ہیں ہر ضوا سے ہمیں کامیاب کر، قرآن پاک میں جتنے عین آئے ہیں ہر عین سے ہمیں علم عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے غین آئے ہیں ہر غین سے مال کی کشادگی عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے فا آئے ہیں ہر فا سے فلاح اور فتح عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے قاف آئے ہیں ہر قاف سے ہمیں قربت عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے کاف آئے ہیں ہر کاف سے ہمیں اکرام کی زندگی عطا فرما، قرآن پاک میں جتنے لام آئے ہیں ہر لام سے ہم پر لطف و عنایت کی بارش کر دے، قرآن پاک میں جتنے میم آئے ہیں ہر میم کے بدلے ہمیں اچھی نصیحت پر چلا دے، قرآن پاک میں جتنے نون آئے ہیں ہر نون سے ہم پر اپنے نور کرنوں کا نزول فرما، قرآن پاک میں جتنے واو آئے ہیں ہر واو سے ہمیں اتفاق و اتحاد کی برکت سے نواز دے، قرآن پاک میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کے بدلے ہمیں ہدایت پر چلا دے، اور قرآن مجید میں ہر جگہ تلاوت میں آئے ہوئے یا کی برکت سے ہم کو یقین محکم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو عظمت والے قرآن مجید کی برکت سے خوب نفع عطا فرما، اور ہر آیت کی دانش مندانہ نصیحت سے ہمارے درجات سے بلندی عطا فرما، اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تلاوت قرآن کے موقع پر ہم سے جو خطا ہو گئی اور بھول چک ہوئی ہو اسے معاف کر دے، قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ میں اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر غلطی کی ہو تو اسے معاف کر دے، یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا، یا کوئی ہم سے زیادتی ہوئی یا پڑھنے میں کمی ہوئی، وہ سب ہم کو معاف فرما دے، اور تو نے جو کلام نازل فرمایا ہے اس کے خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم کو بچا لے، اے اللہ ہر طرح کی شک شبہ اور بھول سے ہمیں بچا لے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آ گیا ہو یا تلاوت قرآن میں ہم سے عجلت ہو گئی ہو یا سستی کی ہو یا کہیں تیزی سے گزر گئے ہو، یا پڑھتے وقت
ہماری زبان لڑکھڑا گئی ہو تو ایسی تمام چوک سے درگزر فرما۔ یا اللہ پڑھتے وقت جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہو وہاں نہ ٹھہرے ہوں، یا الفاظ ملانے کے بجائے بغیر ملائے پڑھ لیے ہوں، یا کوئی ایسا لفظ جو تو نے بیان نہ فرمایا ہو اور ہماری زبان سے نکل گیا ہو، اس کی بھی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ قرآن مجید میں کوئی مد کی جگہ ہو یا تشدید یا غیر تشدید کی جگہ ہو یا جزم یا کوئی زیر یا زبر اور پیش اس طرح پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا نہ ہو تو اس بھول کی بھی ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ رحمت کی آیت پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لیے ہوں اور عذاب کی آیت پڑھنے پر ہمارے دل میں تیرا ڈر پیدا ہونے کی کمی رہ گئی ہو تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے۔ اے اللہ اخلاق میں قرآن کی تعلیم سے زینت پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو تجھ سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کر دے اور آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے۔ اے اللہ آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دے۔ یا اللہ تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے اور تمام بھلائیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ سچے دل سے صاف ستھری زبان سے خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اور آخر میں اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ رب العزت ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس دعا کو پڑھنے والے اور اس کو سننے والے اور اس دعا کو آگے بھیجنے والے مسلمان کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر آزمائش و افلاس، تنگی و قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اور اے اللہ تو نے درود السلام کا تحفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے جو تیری مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہیں اور تیرے لطف و عنایت کی ہم کو پہچان کرانے والے ہیں جو ہم سب کے سردار ہیں اور اپنے عرش کے نور سے تو نے ان کو نوازا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی اولاد پر اور ان کے تمام اصحاب کرام تک پہنچا دے۔ سلام پر سلام اور بہت 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 سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔